السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو سیشن میں ہم وی ایم ویئر ورک اسٹیشن کے حوالے سے سیکھیں گے۔ وی ایم ویئر ورک اسٹیشن کو ہم ہائپروائزر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ورچوئلائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ورچوئلائزیشن کیا ہے؟ ورچوئلائزیشن کے ذریعے ہم آپریٹنگ سسٹم کو ہارڈ ویئر سے سیپریٹ کر لیتے ہیں، یعنی ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کے درمیان ہم ایک نیا لیئر انٹروڈیوس کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم آپریٹنگ سسٹم کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں ہارڈ ویئر سے۔ تو یہ ایک شارٹ سی ڈیفینیشن تھی ورچوئلائزیشن کی۔ اگر اس کی ایگزامپل ہم یہ لیں کہ سپوز ہمارے پاس سسٹم پہ ونڈوز 7 انسٹال ہے اور میں اس میں ونڈو ایکس پی اور لینکس کو بھی انسٹال کر لینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنے ونڈوز 7 سسٹم پہ وی ایم ویئر ورک اسٹیشن کو انسٹال کرنا پڑے گا۔ پھر اس وی ایم ویئر ورک اسٹیشن میں ایکس پی اور لینکس کو ایڈ کر سکتا ہوں اور ان کو پیرلل میں چلا سکتا ہوں۔ یہ زیادہ تر ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کی ٹریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان کے لیے ایک ورچوئل بنا کے ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وی ایم ویئر ورک اسٹیشن یا ورچوئلائزیشن کے ٹائپس کیا ہے۔ 2 ٹائپس ہیں ورچوئلائزیشن کے ہمارے پاس، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 اس کو ہم ٹائپ 1 ہائپروائزر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وہ ہائپروائزر ہے جو ہم ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر پہ انسٹال کر لیتے ہیں، یعنی ہارڈ ویئر پہ کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، ہم ڈائریکٹلی اس کو ہارڈ ویئر پہ انسٹال کر کے پھر اس میں آپریٹنگ سسٹمز کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ اس کے ہمارے پاس اگزامپل ہے سیٹریکس اینڈ ای ایس ایکس آئی۔ ٹائپ 2 ہائپروائزر وہ ہے جو ہم اپنے لیب کے لیے یوز کریں گے، وہ ہے وی ایم ویئر ورک اسٹیشن اینڈ ورچوئل باکس۔ یہ وہ ہائپروائزر ہے جو ہم ونڈو میں انسٹال کر لیتے ہیں اور پھر اس میں ملٹیپل ونڈوز کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ٹائپ 2 ہائپروائزر۔ ورچوئلائزیشن کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ۔ ہمارے پاس جو پہلے یوز ہو رہے تھے ٹریڈیشنل سرور، سپوز ہماری ایک انٹرپرائز انوائرمنٹ ہے، اس میں ملٹیپل سرور ہے جو ملٹیپل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہر ایک سرور کی اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ویئر ہوتی تھی۔ یا سپوز ہمارے پاس یہ ہارڈ ویئر ہے، اس پہ آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے اور اس کے ٹاپ پہ اپلیکیشن ہے۔ یہ دوسرا ہارڈ ویئر ہے، اس پہ آپریٹنگ سسٹم اور پھر اپلیکیشن، اس طرح تیسرا۔ یہ ہمارے پاس سپوز ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ ویب سروسز کے لیے، اور یہ ڈومین کنٹرولر ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سپریٹ ہارڈ ویئر ریکوائرڈ ہوتا تھا۔ اس کی جو ڈرا بیک تھی ریسورس یوٹیلائزیشن اس کی کافی کم ہو رہی تھی، یعنی 5 to 10% اس کی ریسورسز یوٹیلائز ہو رہے تھے، اور جو یعنی 90% ریسورس یوٹیلائزیشن اس کی نہیں ہو رہی تھی، وہ ویسٹیج تھی۔ اور اس کی جو تیسری بات تھی وہ کاسٹ کافی زیادہ انکریز ہو رہی تھی۔ سپوز ہمارے پاس ملٹیپل سرور کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہمیں ہر ایک کے لیے ایک سپریٹ ہارڈ ویئر پرچیز کرنا پڑتا تھا، تو اس کی وجہ سے کاسٹ کافی بڑھ جاتی تھی اور اس کی مینجمنٹ میں بھی کافی مسائل پیش آتے تھے۔ اس سیناریو کو ہم ورچوئل انوائرمنٹ میں اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں اس کو کس طرح مینیج کریں گے۔ ایک ورچوئل انوائرمنٹ میں جب کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ہارڈ ویئر ہے، اس میں ہم ورچوئل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورچوئلائزیشن کے ذریعے ہم ہارڈ ویئر
اور آپریٹنگ سسٹم کے درمیان ایک نیا لیئر انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ورچوئل لیئر ہے. ورچوئل لیئر ہے یہ کچھ بھی جو بھی ہے ESXi ہے سیٹرکس ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. پھر اس کے اندر ہم آپریٹنگ سسٹم کے ملٹیپل انسٹانسز کو ایڈ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس وہ ٹریڈیشنل سرور سسٹم کا جو ایگزامپل تھا وہی آ رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس 3 آپریٹنگ سسٹم ہے اور ان آپریٹنگ سسٹم کے ٹاپ لیئر پہ ہمارے پاس ریکوائرڈ اپلیکیشن انسٹال ہے. یہ ڈیٹا بیس، یہ ویب اور یہ DC. تو ان تینوں کو ہم پیرالل میں چلا سکتے ہیں. اب اس کی ایڈوانٹیج یہ تھی کہ ریسورس یوٹیلائزیشن کافی اچھی طریقے سے ہو رہی تھی اور کاسٹ بھی کافی ڈیکریز. کاسٹ کیسی ڈیکریز ہوئی؟ کچھ وہ یہ کہ ہمارے پاس سپوز ٹریڈیشنل انوائرمنٹ میں 8 ہارڈ ویئر یعنی جو ریکوائرڈ تھے ان کو ہم اب ورچوئلائزیشن کے ذریعے 60 سرور سے کر سکتے ہیں. یعنی 60 ہمیں اتنی 800 اور 60 کافی زیادہ ڈفرینس ہے. تو کاسٹ کافی زیادہ ڈیکریز ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ اس کا مینجمنٹ کنٹرول کافی زبردست طریقے سے کی جا سکتی ہے. وہ کیسے؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ٹریڈیشنل سسٹم میں. سپوز ہمارے پاس یہ ہارڈ ویئر ہے، اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے جس کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہارڈ ویئر سے ہو رہی ہے. خدا نخواستہ ہمارے اس ہارڈ ویئر میں کچھ مسئلہ آ جائے، ہارڈ ویئر میں کچھ مسئلہ آ گیا، ہارڈ ڈسک خراب ہو گیا، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہمیں ہارڈ ویئر مینٹیننس کرنی ہوگی. ہارڈ ویئر مینٹیننس، پھر اس کے بعد اس پہ آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کریں گے اور آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کے بعد ہم اپلیکیشن انسٹال کریں گے. تو اس میں کافی ٹائم لگے گا، کافی زیادہ ٹائم. اگر یہی مسئلہ سپوز ہمارے پاس اس انوائرمنٹ میں آ جائے، سپوز ہمارے پاس ہارڈ ویئر میں مسئلہ آ گیا، تو ہم بہت ایزی اور خوبصورتی کے ساتھ ان تمام آپریٹنگ سسٹم کو اس ہارڈ ویئر سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسرے ہارڈ ویئر پہ، اور بہت فاسٹ اور ایزی طریقے سے. جیسا کہ سپوز ہم ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں فائل کاپی کر لیتے ہیں اور ڈاؤن ٹائم بھی کافی کم یعنی نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو اس کی مینجمنٹ اور کنٹرول کافی خوبصورت اور اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر سال 7 ملین ٹریڈیشنل سرور جو ہیں وہ ورچوئلائزیشن کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. تو دوستو آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم نے VMware ورک اسٹیشن کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد ورچوئلائزیشن کو کہ یہ کیا ہے. نیکسٹ لیب میں ہم انشاءاللہ VMware ورک اسٹیشن 10.0 میں ہم اس کی ایک انیشیل کنفیگریشن کریں گے اور اس میں ایک ونڈو انسٹال کریں گے. تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.